وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کراچی میں میڈیا سے گفتگو کریں، آپ کو براہ راست ہی چلتے ہیں۔ لوگوں کی ایمانداری کو چیلنج کیا ہے اس آدمی نے جو آدمی نے 4 سال فرا گوگی کو پنجاب میں انفیکٹڈ پاورز دیے، تمام پاورز دیے ٹرانسفر پوسٹنگ کے، اور اس نے اربوں جب کمائے تو اس کے اربوں کمانے سے کہاں گئے وہ آن ٹیلی بتا چکے ہیں آپ کو کہ وہ کہاں پہ خواب آتے تھے اور کہاں پہ تعبیر ہوتی تھی اور وہ کہاں پہ بیگز آتے تھے۔ وہ عمران خان یہ ہیں کہ جنہوں نے شوکت ترین کے ساتھ آئی ایم ایف سے یہ وعدہ کیا تھا، اور یہ بات ذرا غور کر لیجئے کہ آئی ایم ایف سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نہ صرف ایندھن پہ، پیٹرول پہ، ڈیزل پہ سبسڈی نہیں دیں گے بلکہ اس کے اوپر 30 روپے فی لیٹر ٹیکس لگائیں گے۔ تو آج 70 روپے کی اگر ہم ڈیزل پہ سبسڈی دے رہے ہیں تو جو عمران خان نے اور شوکت ترین نے وعدہ کیا ہے اس حساب سے 70 روپے پہلے سبسڈی ختم کرو، پھر اس کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگاؤ، تو 100 روپے یہ، اور پھر ٹوٹل جو 250 روپے کی پرائس ہوتی ہے اس پہ 17% ٹیکس لگاؤ۔ یعنی کہ عمران خان کے اور شوکت ترین کے فارمولے سے آج مجھے 150 روپیہ قیمت بڑھانی پڑے گی، 150 روپیہ ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی آج مجھے، اگر میں عمران خان اور شوکت ترین کا فارمولہ نہیں ہے، یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے، یہ معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے، وہ معاہدہ جو عمران خان اور شوکت ترین کر کے گئے اس کے نتیجے میں آج ہم یہ چیزیں بھگت رہے ہیں۔ عمران خان اور شوکت ترین کے فارمولے کے تحت، ان کے عہد کے تحت، ان کے وعدے کے تحت جو انہوں نے آئی ایم ایف سے کیا ہے، لکھا ہوا معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت 100 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی ہے اور 150 روپے سے زیادہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی ہے۔ لیکن میرے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس قوم کے لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اس قسم کی پرائز بڑھانے پہ، تو میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا اور میں نے کہوں گا کہ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ شوکت ترین نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے معاہدہ کیا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اس نے اس چیز کو ایگری کیا ہے، لیکن اس وقت یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہذا مجھے تھوڑا سا بریک دیا جائے، میں اس وقت یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور میں نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہم نے اس کو کھینچا ہے، ہم اس کو لے کے چلے ہیں آگے، ہم سبسڈیز کو لے کر چلے ہیں، لیکن یہ شوکت صاحب لگ کر کے گئے ہیں، اور شوکت ترین صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ وہ گیپ چھوڑ کے کوئی فنڈنگ چھوڑ کے گئے تھے سبسڈی کی، تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ شوکت صاحب جو تھے اس عمر تک وہ ٹیکنوکریٹ تھے، قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے نوجوان سپورٹرز باتیں کرتے ہیں، یوتھفل سپورٹرز باتیں کرتے ہیں۔ شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں پیسے چھوڑ کے گئے تھے، میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، اور یہ کوئی میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں وزیر خزانہ بننے سے 1 یا 2 دن پہلے فائنانس سیکرٹری سے ملا ہوں۔ جب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ میں وزیر خزانہ بننے لگا ہوں تو میں نے ان سے اپنے گھر پہ تشریف لانے کا کہا تھا، تو جو اس دن انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دکھائی جو شوکت ترین نے بھی دیکھی ہوئی تھی، اس کے حساب سے 1300 کچھ ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ حکومت پاکستان کا پروجیکٹڈ تھا، اور 5600 ارب روپے کا وفاقی حکومت کا ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا اس دن۔ یہ حلفیہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ تو شوکت صاحب کہہ رہے کہ پیسے چھوڑے گئے، تو کہاں چھوڑ کے گئے تھے مجھے بتا دو، مجھے بتاؤ کدھر پیسے چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ آ کے ادھر جھوٹ کہنا، یہ آ کے ادھر بہتان کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ نہ کہیں آپ کہ آپ کوئی پیسے چھوڑ کے گئے تھے، کوئی پیسے نہیں چھوڑ کے گئے تھے آپ، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ 6% جو گروتھ دکھائی ہے 5.97%، وہ پہلے 6.01 تھی، اس کی ایڈیشن غلط ہو گئی، اور یہ کوئی نیا فارمولے کے تحت انہوں نے یہ اخباروں میں آ گیا، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حکومت کے لوگوں نے کرا ہے، میں اس کو ایکسپٹ کروں گا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جو 6 انہوں نے دکھا دی ہے، جس طرح بھی دکھا دی ہے، وہ جو 6% دکھا دی ہے، اس کی وجہ سے اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کی معیشت بہت تیز چل رہی ہے، آپ کو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، اس لیے معیشت سلو کرو، اور معیشت سلو کرنے کا ان کا فارمولہ کیا ہوتا ہے کہ شرح سود بڑھاؤ۔ تو اب یہ شوکت بھائی کے شوق پورا کرنے میں ہم کو شرح سود بھی شاید بڑھانی پڑے گی، اسٹیٹ بینک کو بڑھانی پڑے گی۔ یہ ہر جگہ پہ بارودی سرنگ ڈال کے گئے، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو چھوڑ کے گئے، چاہے وہ تاریخی سب سے بڑا امپورٹ چھوڑ کے گئے۔ یہ لوگ جو 22,000 ارب روپیہ 20,000 ارب روپیہ بورو کر کے گئے، میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ جتنا 71 سالوں میں قرض لیا گیا تھا پاکستان کے اندر تمام وزرائے اعظم نے ملا کر، اس کا 80% عمران خان نے 4.25 سال میں لے لیا۔ اگر 1 سال رہتا تو یہ پورے 71 سال کو کراس کر لیتا، اس اسپیڈ سے قرض لے رہا ہے۔
5,000 अरब रुपए का जो डेफिसिट इस साल आएगा पूरे पाकिस्तान का, और 5600 का वफाक का जो शौकत तरीन छोड़ के गए हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। पहले साल असद उमर ने 9.1% का डेफिसिट दिया, जो 52 साल का रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख का। पिछले साल इन्होंने 1983 के बाद सबसे कम कपास उगाई है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे 2017-18 में तो गंदम एक्सपोर्ट करता था, आज हमको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो चीनी एक्सपोर्ट करता था, इनको 2 साल चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो हम लॉन्ग टर्म मायदे करके गए थे LNG के, वो इन्होंने मायदे कुछ खत्म करे, कुछ और आगे नहीं बढ़ाए। आज पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, आज पाकिस्तान में LNG की कमी है, आज पाकिस्तान में कोयले की कमी है। ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। जो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा, इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात, मेरे मुल्क में बात नहीं हो रही, वो इमरान खान की वजह से हो रही है। जो आज IMF हमारे ऊपर कंडीशन लगा रहा है, ये शौकत तरीन ने दस्तखत करे हैं, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि देखो, मेरा मुल्क इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता। और 21 अरब डॉलर इमरान खान के लिए हुए हैं, वो मुझे वापस करने हैं अगले साल, जिसमें सऊदी की डिपॉजिट है, इंशाल्लाह ताला उसको हम रीरोल करवा लेंगे। जिसमें UAE की डिपॉजिट है, वो भी इंशाल्लाह रीरोल हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ये कर्ज छोड़ा है जो अब मुझे वापस करना होगा, इसलिए मुझे IMF से मुज़ाकरात भी जरूरी हैं, IMF से भी निभाना जरूरी है। लेकिन जिस किस्म का ये वादा करके गए, अहद करके गए IMF से, वो जानबूझ के किया है ताकि मैं आज फंस जाऊं। और फिर उससे बात कहते हैं कि हमने मदद मांगी है। भाई, तुमसे कोई मदद की उम्मीद नहीं है हमको, तुमसे कोई वफा की उम्मीद नहीं है। जो अपने मुल्क का नहीं हो सका वो मुस्लिम लीग की क्या उम्मीद करेगा यार? जो अपने मुल्क की मईशत को तबाह करके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत में बारूदी सुरंग लगा के गया है, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर 4 साल में सबसे ज्यादा कर्ज लेके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत को नंबर 3 इन्फ्लेशन पैदा करके गया, जो अपनी मुल्क की मईशत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के गया, 60 लाख लोगों को बेरोजगार करके गया, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर, अपने मुल्क के अंदर 2 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत के साथ देके गया, वो मुस्लिम लीग का साथ देगा? हम उसका साथ मांगेंगे? तो ये बात ना करें आप शौकत तरीन साहब, ये बात ना करें इमरान खान साहब। आप धरना तो खेल रहे हैं, आप अपनी सियासत तो चमका रहे हैं, लेकिन इससे मुल्क को जेन्युइन नुकसान होता है। आज IMF पाकिस्तान में नहीं है, मेरी धरती पे इसलिए नहीं है, मुझे दोहा इसलिए जाना पड़ रहा है कि आपने धरना किया था। और ये मैं कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ ये बात दुरुस्त है। आज जब 2014 में शी जिनपिंग नहीं आए, पाकिस्तान और CPEC डिलीवर, वो भी आपका धरना था। और फिर CPEC को आगे आपने खत्म कर दिया, CPEC को आगे आपने मार दिया, CPEC को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मईशत की कोई चीज नहीं। और अब आप जाके बात करते हैं कि पता नहीं कौन सी कंस्पिरेसी ने आपको हटाया। तो IMF को तो पहले से पता थी कि आपका धरना इस दिन होगा, मुझसे तो पहले IMF को पता थी। मुझे तो उस दिन हैरत हुई थी जब इन्होंने ये बात करी थी। आप ये बात कर रहे हैं कि आपको अमेरिका ने हटाया, तो फिर चाइना तो फिर हमारे बड़े खिलाफ होना चाहिए। चाइना तो बिलावल भुट्टो साहब को कल उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया है, चाइना तो हमसे बड़ी दोस्ती की बातें कर रहा है। पता नहीं कैसी दुनिया में चले गए वो भूल गए। इमरान खान जब ये कहते थे कि मैं आटे और टमाटर की बात, प्राइसेस की बात नहीं करने आया हूं, मैं आपको आज कहने लगा हूं कि शहबाज शरीफ आया है इसलिए कि वो टमाटर की कीमतों के ऊपर नजर रखेगा। शहबाज शरीफ आया है इसलिए कि वो आटे की कीमत पर नजर रखेगा। 4 साल इमरान खान रहा है, कभी 70 रुपए के नीचे चीनी नहीं आई। शहबाज शरीफ आया, आज 70 रुपए के नीचे चीनी आ गई है। होलसेल प्राइस चीनी की एक्सपेक्टेड प्राइस 70 रुपए के नीचे है। आज यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में भी 70 रुपए की मिल रही है। आज हम 200 रुपए का यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में 195 रुपए का घी सस्ता दे रहे हैं। मतलब जो कीमत है उससे 195 सस्ता देके 260 का दे रहे हैं। आज हम आटा भी सस्ता दे रहे हैं, उधर 400 रुपए का 10 किलो का बैग। ये इमरान खान भी कर सकता था। 400 रुपए का 10 किलो का बैग इमरान खान ने क्यों नहीं किया? ये इमरान खान भी कर सकता था। 70 रुपए से नीचे चीनी क्यों नहीं लेकर आया? बातें तो बड़ी बड़ी करता था कि ये कमीशन बनाऊंगा, वो कमीशन बनाऊंगा। और ये फिर मुझे ये भी बता दे कि ये बुजदार साहब ने 16 सीमेंट के लाइसेंस बेचे हैं पंजाब में। 16 सीमेंट के लाइसेंसेस पंजाब में बेचे हैं। कुछ बुजदार ने बेचे हैं, कुछ और लोगों ने बेचे हैं। मुझे ये बताओ कि मैं जो आप लोग जानते हो नहीं कि 2 लाइसेंस से ज्यादा, 2 ये लाइसेंस जो सीमेंट का होता है उसमें लाइमस्टोन की क्वारिंग करनी होती है, लाइमस्टोन की माइनिंग करनी होती है। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते थे क्योंकि एनवायरमेंटल डैमेज होता है। शहबाज शरीफ ने 10 साल में एक भी लाइसेंस नहीं दिया। इन्होंने 3 साल में 16 लाइसेंसेस दे दिए और बेचे हैं लाइसेंसेस। उन कंपनियों को दिए हैं जिनका लाइसेंस से कोई ताल्लुक नहीं था। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दिए हैं, लैंड मैनेजमेंट कंपनी को दिए हैं। आप जानते हैं
پاکستان کی سب مجھے تو یہ بتائیں نا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کسی کو واپس کیوں کر دیا خان صاحب نے؟ یہ بتائیں نا. یہ کرپشن کی بات کرتے تو یہ جواب دینا کہ راول پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا پنڈی رنگ روڈ کا. یہ کرپشن کی بات کرتے تو میں آپ سے ایک آخری گزارش کر دیتا ہوں, پھر سوالات آپ کا اگر کوئی ہے تو جواب دوں گا, کہ 27 ارب روپے میں, یہ بات بہت ضروری ہے, 27 ارب روپے میں جب 29 کلومیٹر لمبی لاہور کی BRT بنی تھی تو عمران خان کہتا تھا کہ شہباز شریف نے اس میں چوری کی ہے. 29 کلومیٹر لمبی ہی, اتنی ہی لمبی جب پشاور BRT بنی تو وہ 100 ارب روپے کی بنی ہے. وہ کہتے نہیں 100 کی نہیں ہے 70 کی ہے. میں کہا چلو 70 کی مان لیتے ہیں. اگر 70 ارب روپے کی بنائی ہے 27 ارب کی جگہ, تو وہ جو 43 ارب روپے ایکسٹرا لگائے وہ کس نے چوری کری ہے؟ وہ بھی تو حساب دو قوم کو. یہ بلین ٹری سونامی میں بلین ٹری تو نہیں ہے, وہ پیسے کدھر گئے وہ بھی تو حساب دو. مجھے بتاؤ کہ پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے. مجھے بتاؤ کہ فراق ہوگی دبئی کیوں گئی ہوئی ہے, آتی کیوں نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ شہزاد اکبر کیوں گیا ہوا ہے, آتا کیوں نہیں ہے, بات کیوں نہیں کرتا ہے. مفتاح اسماعیل تو کہیں نہیں گیا, 4 سال رہا, آپ نے جیل بھی بند کرا, ECL میں بھی ڈالا, یہیں بیٹھا رہا ہے, آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتا رہے. ہم نے تو حساب دیے, اب آپ دیں, اور معیشت کا حساب دیں آپ, کہ یہ جو 2 کروڑ لوگ غربت کے نیچے ڈالے اس کا جواب کون دے گا. یہ تو تم LNG لے کے آنا بھول جاتے تھے, اس کا جواب کون دے گا. یہ جو علی زیدی پیسے لیتا تھا اس لیے وہ LNG کے ٹرمینل نہیں لگے, اور اس کا جواب کون دے گا. کہ آج گیس کی شارٹیج پورے کراچی میں کیوں ہے, آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے. 7500 میگا واٹ بجلی کے پلانٹ بنتے جس دن شہباز شریف حکومت میں آیا. یہ عمران خان جواب دے, عمران خان جواب دے کہ یہ کیوں IMF سے اس نے معاہدہ کیا ہے جس کے تحت یہ 30 روپے ٹیکس لگانا تھا, جس کے تحت سبسڈی ختم کرنی تھی, جس کے تحت 17% سیل ٹیکس لگانا تھا. یہ بتائے. مجھے رات کو میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں لاہور سے, تو مجھے کسی نے کہا کہ میڈیکل اکوپمنٹ, ایکس رے لینے کا اکوپمنٹ کے اوپر 17% شوکت ترین نے دسمبر میں ٹیکس لگایا ہے. یہ کیوں مانا ہے شوکت ترین کہ ایکس رے کے اکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا. مجھے بتائیے کوئی طریقہ ہے. آپ وہ وینٹیلیٹرز جو حکومت پاکستان خریدتی ہے, آپ کو اس کے اوپر ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے 20%. یہ کون سی دنیا ہے جس کے اندر آپ یہ معاہدے کر کے آتے ہیں اور پھر ہم کو محب وطنی کے بھاشن دیتے ہیں. تو خدا را ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. تو میں ایک مدد مانگتا ہوں, میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک مدد مانگتا ہوں کہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ تو سچ بول دو, 1 ہفتہ تو سچ بول کے بتا دو شوکت ترین کہ کوئی پیسے تم چھوڑ کے نہیں گئے تھے. جہاں تم نے کہا تھا کہ 25 ارب روپے کا تم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہو, وہاں 1300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے ہو. ایک دن یہ بتا دو عمران خان, یہ بتا دو کہ تم نے اس دستخط کرے اس معاہدے پر کہ جس کے تحت آج پیٹرول کی سبسڈی خریدنی ختم ہونی ہے. عمران خان یہ بتا دو کہ تمہارے زمانے میں 2 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے گئے. عمران خان یہ بتا دو کہ 16 لائسنسز جو بیچے ہیں عثمان بزدار کی قیادت میں وہ بکے ہیں. عمران خان یہ بتا دو کہ فراق ہوگی کہ تم نے اجازت دی تھی کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرے اور اس سے پیسے لے. شکریہ سر. آپ جیسے ابھی کہا کہ آتی تھی مذاکرات کے لیے دوحہ جانا پڑ رہا ہے یہ سارا کرنے کی وجہ سے, کیا کرنے کے اگر لگتا ہے 25 تاریخ کو مذاکرات کے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑے گا اس پہ ڈائلاگس پر؟ یہ میں قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے دوحہ جانا پڑ رہا ہے, میں دوحہ چلے جاؤں گا. ظاہر ہے میں اپنی دھرتی پہ بات کرتا, میرے لیے آسانی ہو جاتی. میں اپنے وزیر اعظم سے بار بار کنسلٹ کر لیتا, میں دوسرے وزراء سے کنسلٹ کر لیتا. نوید قمر صاحب ہیں ہمارے کامرس منسٹر, دیگر وزراء ہیں ان سے میں, اکنامک افیئرس کے منسٹر سیاح سردار ایاز ہیں, پاور کے منسٹر خرم دستگیر ہیں, پیٹرولیم کے منسٹر مشتاق ملک ہیں جو آج کراچی بھی تشریف لائیں گے. ان تمام لوگوں سے میں بات چیت کر لیتا ہوں. اب مجھے جانا پڑ رہا ہے لیکن بہرحال فون وغیرہ پہ بات کروں گا. لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 2 دن کے اندر IMF سے معاہدہ طے کر کے آؤں گا. بغیر طے کرے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آؤں گا. IMF سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھی مثبت خبر لے کے آؤں گا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ پا رہی نا تو آپ ہمیں تھوڑا سا بلا لیں, بڑے ایڈریس بلا لیں تاکہ میں آپ کو لینس نہیں کر کے دوں. اب آپ نے اتنے سارے کام لگا دی, پھر چیک کیا کہ یہ سیم ٹو سیم نہیں ہوتا ہے, مت لگا لیتے ہیں بھائی. آپ دیکھیں, آپ شوکت طرین صاحب نے معیشت سنبھال لی, $16 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے دیا, یہ معیشت سنبھلی ہے. 5,600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کر دیا, یہ معیشت سنبھلی ہے. آپ دیکھ لیجیے میرے بھائی, یہ PTI والے بار بار بولتے تھے نا, تو آپ جا کے کینڈی لینڈ کی بیلنس شیٹ بھی دیکھ لو اور سلک بینک کی بیلنس شیٹ بھی دیکھ لو, پھر دیکھ لو کس کو معیشت زیادہ چلانے والی ہے. ٹھیک ہے, جو عمران خان نے مریم نواز کے لیے الفاظ استعمال کرے ہیں, اس پہ یہ
عمران خان کی ذہنیت کی، اس کی پستگی کی، اس کی نیچ پنے کی مثال ہے، اور میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ جو دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے کڑی شرائط ہیں، اس کا کیا ہوگا، تو بالکل بات درست ہے جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جو شوکت ترین صاحب معاہدہ کر کے گئے آئی ایم ایف سے، اس کے حساب سے 150 روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور 100 روپیہ پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا، وہ نہیں ہوگا، میں نے منع کر دیا۔ شہباز شریف نے مجھے منع کر دیا، مجھے میاں نواز شریف نے بھی منع کر دیا، ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جس کے اندر شوکت ترین صاحب کی باتیں جو ہیں وہ میں، لیکن اب شوکت ترین کی باتوں سے میں کتنا پیچھے ہٹوں گا؟ تو میری کوشش ہے کہ میں آئی ایم ایف سے لکھوا لوں گا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو مجھے بتا دو، کیونکہ میں دعا میں ہوں، پھر میں آ کے پاکستان میں اپنے باس سے بات کروں گا۔ اگر اسلام آباد میں ہوتے تو ہم وہیں پہ طے کر لیتے، لیکن مجھے جیسے میں نے کہا کہ کوئی وزراء میرا ساتھ غلیظ نہیں ہوگا، تو میں ان سے لکھوا لوں گا کہ تم کیا چاہتے ہو، میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ۔ لیکن وہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جو شوکت صاحب یہ باتیں مان کے گئے تھے وہ مفتاح اسماعیل نہیں مانے گا۔ سر ایک چیز بتائیے، جیسے آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی، اب تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، انڈسٹری کا پہیہ بھی بیٹھ رہا ہے، اکنامی کیسے ریوائیو ہو گیا کہ اتنے سارے میٹر سے، تو آپ کیسے اس کو دور کریں؟ یہ بات درست ہے کہ اس وقت بہت لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کی پاکستان بھر میں، اور اس وقت گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، کراچی میں بالخصوص انڈسٹری کو بہت لوڈ شیڈنگ ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کری کہ میرا بھائی مصدق ملک آج کراچی آ رہا ہے، اگلے 2 دن تک آج اور کل یہ ایس ایس جی سی سے ملے گا، تمام کراچی کے بزنس مینوں سے ملے گا، اور میں تمام بزنس مینوں کو اس وقت یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ مصدق صاحب یہاں پہ رہے، آپ ان سے ملاقات کر لیجئے، وہ آپ سے ملاقات کریں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم جتنا ممکن ہو سکے گا اس کا مسئلہ ہم سلجھا لیں گے، جتنا ممکن ہو سکے گا۔ لیکن اس وقت کیونکہ 2 سال تک انہوں نے 3-4 سال تک انہوں نے ٹرمینل نہیں لگائے، کیونکہ انہوں نے کوئی گیس کے معاہدے نہیں کرے، تو گیس کی شارٹیج ہے، تو مصدق ملک آ کر کچھ نہ کچھ بہتری ضرور لے کر آئیں گے، لیکن شارٹیج ختم نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو بجلی کی شارٹیج ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کوئلہ لینا نہیں ہے، انہوں نے کوئلہ نہیں لیا، 4 میں سے 3 سال ایل این جی لینا بھول گئے۔ یہ اس وقت کوئلہ مہنگا مل رہا ہے، فرنس آئل مہنگا مل رہا ہے۔ یہ ہم جب آئے تو 5,500 میگا واٹ اس لیے بند تھا کہ وہاں پہ ایندھن ہی نہیں تھا، کہیں کوئلہ نہیں تھا، کہیں ڈیزل نہیں تھا، اور 2,000 اس لیے بند تھا کہ انہوں نے مینٹیننس نہیں کروائی تھی۔ تو یہ تو ایک دم نااہل لوگ ہیں۔ جی اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ 25 تاریخ کو انہوں نے جیسے لانگ مارچ کی نوٹس کی، اس دوران آپ کے وہاں ملاقات کی ہوگی، سر ایک کراؤڈ ہوگا اسلام آباد میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کر پائیں گے؟ یار یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، قسم سے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ انصاف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی کروائی ہے عمران خان سے۔ یہ اپنے بہکائے میں آ گئے ہیں، یہ اپنی ایروگنس کے بہکائے میں آ گئے ہیں، اور یہ آئے ایک مرتبہ دھرنا کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ میں دیکھیں پچھلی مرتبہ بھی جو دھرنے ہوئے تھے، اور یہ کہہ چکے ہیں میرے بھائی کامران شاہد کہ 400 آدمیوں کے دھرنے کو ہم 40,000 کا دھرنا دکھا دیتے کیمرے سے۔ تو یہ پچھلی مرتبہ بھی جو 400 آدمی آتے تھے وہ بھی طاہر القادری کے ہوتے تھے، اور جو بھی ان کو سپورٹ دی۔ اب دیکھتے ہیں نا کہ کتنا دھرنا کرتے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب اب تو اس پہ آ گئے ہیں کہ اب نیوٹرل ہو جاؤ، کبھی بولتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ یہ آدمی جو مرضی منہ میں آئے بول دیتا ہے، اس کو اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جو اس کو پاور میں لے کر آئے، جہانگیر ترین، علیم خان، دیگر اور لوگ، سب کے خلاف اس نے ان کے خلاف بھی اس نے بے وفائی۔ دوحہ روانگی سے قبل وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا۔